5 کا ریویو ہے، اور چونکہ یہ ایک فینومینل ایپیسوڈ تھی تو اس کا ریویو بھی میں بڑی محنت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایپیسوڈ شروع سے آخر تک فینٹاسٹک تھی، اس میں بہت سے اچھے سینز تھے، اور اس ایپیسوڈ کا ایک سٹینڈ آؤٹ پوائنٹ جنگجوؤں کا کردار تھا، چاہے وہ قلعے میں گھسنا ہو یا پھر اورحان غازی کے ساتھ ان کے سینز ہوں۔ کانتور علی اور عبد الرحمن اورحان بے کے جنگجوؤں میں ایک اچھا اضافہ ہے جن کے آنے سے ماحول بدل سا گیا ہے، اور اس قسط میں پہلی بار ہیرو کے بغیر ایک قلعہ بھی فتح کروایا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے عبد الرحمن غازی کی تاریخ کے بارے میں جو یہ ویڈیو بنائی تھی اس میں بتایا تھا کہ یار حصار قلعے کے فاتح عبد الرحمن آلپ اور کونر آلپ تھے، اور عبد الرحمن غازی کی جو فتوحات کرولش عثمان میں دکھانی رہ گئی تھی، جن کے بغیر ہی عبد الرحمن غازی کا کردار ختم کر دیا گیا تھا، تو انہیں دکھانے کے لیے اب یہ کردار ایک نوجوان جنگجو کے روپ میں سامنے لایا گیا ہے۔ لیکن کونر آلپ کا کردار تو اس سیریز میں موجود نہیں، مگر عبد الرحمن غازی موجود ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، اگر اس قلعے کی فتح کا سینیریو تاریخی دکھایا جاتا اور جس طرح یار حصار قلعے کی شہزادی سے عبد الرحمن غازی کی شادی ہوئی تھی وہ بھی شامل کر دیا جاتا، تو ایک تو ہمیں اس ڈرامے سے وہ تاریخی ڈیٹیل مل جاتی اور دوسرا سینیریو بھی مزید دلچسپ ہو جاتا۔ لیکن محمد بوزدیگ واقعات کو تیزی سے لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ اس تاریخ کے بارے میں مکمل طور پر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میری یہ ویڈیو موجود ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں فاطمہ اور فلیویوس کے بارے میں۔ تو پچھلے سیزن میں کچھ ویورز کا یہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا کہ عثمان غازی کی ایک فیک بیٹی حلیمہ کو عیسائی دکھایا گیا ہے، لیکن اچھا ہوا کہ آخر میں اسے اسلام کی خوبصورتی دکھائی دے گئی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ لیکن اب کچھ ویورز اس سینیریو پر اعتراض کر رہے ہیں کہ عثمان غازی کی واحد تاریخی بیٹی فاطمہ خاتون کا ایک عیسائی کے ساتھ تعلق دکھایا جا رہا ہے، جس سے اس کردار کی عظمت کم ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب کچھ لوگ خام خواہ میں محمد بوزدیگ پر اعتراضات کی بھرمار کر رہے ہیں۔ بامسی کی بیوی حفصہ خاتون پہلے کیا تھی؟ ہیلینا تھی نا، جو کہ ایک بازنطینی شہزادی تھی۔ اسی طرح آرتک بے کی ایک عیسائی لڑکی ماریا کو مسلمان کر کے کیا شادی نہیں دکھائی گئی تھی؟ چلو اگر یہ کہہ لیں کہ یہ تو فیک سینیریوز تھے اور یہ فیک کریکٹرز تھے، تو تاریخ میں جو اورحان بے کا ایک رومی عیسائی لڑکی سے لو افیئر کی تاریخ موجود ہے، جس سے بعد میں ان کی شادی بھی ہوئی تھی، تو وہ کیا تھا؟ بھلا میں یہاں کس کی بات کر رہی ہوں؟ جی ہاں، یہی ہولوفیرا کی، جو کہ بعد میں نیلوفر خاتون بن گئی۔ بلکہ اورحان غازی کی مزید 2 اور عیسائی بیویاں بھی تھیں۔ تو اگر محمد بوزدیگ فلیویوس کو مسلمان کیے بنا فاطمہ سے اس کی شادی کروائے تو پھر تو اعتراض بنتا بھی ہے، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی دیکھنا ہے کہ کہانی آگے کیسے بڑھتی ہے، اور ان دونوں کا یہ پیئر بہت سے لوگوں کو پسند ہے۔ فاطمہ جیسے جنگجو لڑکی کے لیے شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے، اور فلیویوس شروع ہی سے ایک گرے کریکٹر ہے، اور ہم جان چکے ہیں کہ اس کے باپ کو عثمان بے نے نہیں بلکہ ساروز نے مارا ہے۔ اگر اس کا سینیریو فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہو تب بھی اس کا یہ سینیریو دلچسپ ہوگا کہ جب اسے اس جھوٹ کا علم ہوگا تو وہ اورحان کی سائڈ پر آ جائے گا۔ تو یہ مسلم کرسچن لو سٹوری تاریخی سیریز میں ایک نارمل سی بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ یوٹیوب پر فاطمہ اور فلیویوس کے سینز کے ویوز زیادہ ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ سستے ناکام عاشقوں کو اس سیریز کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے پروڈکشن کمپنی اس جوڑے کو لائم لائٹ میں رکھے گی۔ اور ناظرین اکرام، یہ ایپیسوڈ اصل میں اس سیریز میں مرد کے کردار کا اصل آغاز تھی۔ اس قسط سے پہلے مرد یاسچی اوگلو کچھ اور تھا، اور اب اس قسط کے بعد وہ کچھ اور ہے۔ اس ایپیسوڈ میں بطور اورحان مرد کی ذات کے مختلف پہلو نظر آئے، اور ہر ایک میں لیجنڈری پرفارمنس تھی۔ اس کے ڈائلاگ ڈیلیوری بہترین تھی، اور اس سین میں جب اورحان نے کہا کہ بات تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک میں نہ کہوں، تو یہ مرد کی شاندار پرفارمنس کا شو تھا۔ اور یہ سین دیکھ کر مجھے عثمان بے کے سینز یاد آ گئے۔ یہاں اورحان کی باڈی لینگویج اور ہاتھوں کی موومنٹ بھی عثمان بے سے مل رہی تھی، جبکہ نئے عثمان میں بھی براق والے عثمان کی جھلک نظر آئی۔ یعنی کہ اورحان کائی قبیلے کا کنٹرول لینے کے بعد ایک ایسا شخص بن گیا ہے جس کی موجودگی ہیبت طاری کر دینے والی ہے، اور اس کی نظر الفاظ ادا ہونے سے پہلے روب بٹھا دیتی ہے۔ اور تقریب میں اورحان کو ارطغرل غازی کی تلوار پیش کی گئی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی کی تلوار کا ملنا ایک شرف اور قیمتی میڈل کی طرح ہے۔ اورحان بے کے سردار بننے کا فائدہ اب یہ ہوگا کہ ویسے تو سیزن کے شروع سے ہی اورحان کے ہاتھ میں معاملات کی باغ دوڑ تھی، لیکن اب اورحان بے کے پاس فل اتھارٹی آ گئی ہے، اس لیے اب اسے شاہین شاہ جیسے لوگوں کی مخالفت اور ان کی طرف سے ٹانگ کھینچنے کی فکر نہیں ہوگی، اور اب سیاسی بیان بازی اور فتوحات کی پلاننگ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، نہ کہ فضول سینز۔ اس کے علاوہ کارا خلیل کے فلیش بیکس اس ایپیسوڈ میں بھی دکھائے گئے، اور ناظرین اکرام، کارا خلیل علاؤالدین کے بعد اس سیریز کا تیسرا اہم ترین کردار ہے، تو اس کے لیے ایسا الگ سینیریو ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اسے ہر وقت اورحان کے ساتھ مل کر ایک عام جنگجو کی طرح صرف تلوار چلاتا دکھایا جائے۔ اس کے علاوہ دیوان کے معاملات میں کارا خلیل کو شامل نہیں کیا جاتا،
تو میرا خیال ہے کہ دیوان کے معاملات میں بھی کارا خلیل کی ذہانت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسے دیوان کے معاملات میں شامل کرنا چاہیے۔ لیکن ویورز کے ذہنوں میں آج کل جو سوال سٹک ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کارا خلیل کا بیٹا کون ہے، اور اس سیریز کے مداحوں میں یہی گوسپس چل رہی ہیں کہ فلیویوس کارا خلیل کا بیٹا ہوگا۔ لیکن ناظرین اکرام، آپ لوگ خود ہی بتائیں کہ وہ دونوں ایک ہی ایج کے لگتے ہیں، تو یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ فلیویوس کارا خلیل کا بیٹا ہو، کیونکہ اورہان غازی کی عمر اس وقت 40 سال دکھائی گئی ہے اور کارا خلیل اسی کی ایج فیلو ہے، جبکہ فلیویوس بھی ان کا ہم عمر ہے، تو باپ بیٹا ایک ہی عمر کے تو نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرا اندازہ یہ ہے کہ کارا خلیل کے بیٹے کی ابھی انٹری نہیں ہوئی اور اس کی عمر غالباً 12 سے 15 سال کے درمیان ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ اس کے معاملے میں حلیمہ والی کہانی نہیں دہرائی جائے گی، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ بازنطینی ہوگا اور کائیوں سے بدلہ لینے آئے گا۔ لیکن یہ اب رائٹرز کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس سینیریو کو مزید کیسے انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، اب گونجا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ گونجا نے اپنی تمام جڑی بوٹیاں جلا دی ہیں، اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ دیدار خاتون گونجا کی دوائی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی اور اس میں کچھ ملا رہی تھی۔ تو گونجا اب سوچتی ہے کہ جڑی بوٹیاں جلانے سے اولاد کی امید ختم ہو گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ امید اب پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اب دیدار اس کی دوائی میں کچھ ملا نہیں سکتی، اس لیے گونجا کے ماں بننے کے اب زیادہ آثار ہیں۔ لیکن اس سینیریو کو زیادہ نہ کھینچا جائے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ علاؤدین کے ہاں اب بچے کی پیدائش کے کافی ہنٹس اکٹھے ہو چکے ہیں، اور یہ والا سین اسی طرف ایک اشارہ تھا۔ باقی اس سین میں فاروق اور بلگن دونوں نے بہترین اداکاری کی ہے، اور ویسے تو اب گونجا کو رونے میں کافی مہارت حاصل ہو چکی ہے، اور ملہون کا اچانک سے نیلوفر سے رویہ بدل گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ملہون اپنی بہوؤں کی تربیت اور قبیلے میں ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے یہ سخت رویہ اپنا رہی ہے، تو ملہون نے بھی نیلوفر سے وہی بات کی۔ اور ناظرین اکرام، اس ایپیسوڈ کا ایک بھی سین بور کرنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی سینز کو فضول میں لمبا کھینچا گیا، لیکن اس سیریز کی ریٹنگ ان خوبیوں کا ساتھ نہیں دے رہی، اور ترک شائقین اب تک محمد بوزدیک کو براک اوزویت کو نہ رکھنے کا الزام دے کر ایک طرح سے سزا دے رہے ہیں، اور ریٹنگ میں کمی کی ذمہ داری مرت یاسچی اوگلو پر ڈال